مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کی نفسیات سے واقف ہیں، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں جب ان سے کچھ بات کہوں گا تو ان کے ذہن میں شیطان کیا وسوسے ڈالے گا۔ قرآن جو ہے نا، قرآن اس کی ترتیب بہت عجیب و غریب ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو کتابیں ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ ایک مخصوص ترتیب سے ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے اسلامیات کی کتاب ہوگی تو اس میں نماز کا الگ ٹاپک ہوگا، پھر اس میں نماز ہی کی بات ہوگی، اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، پھر زکوٰۃ کا الگ ٹاپک ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق کا الگ ٹاپک ہوگا۔ آج کے اسلامیات کی کتابوں میں کوئی اتنی ڈھنگ کی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں، بس 2-4 حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، ربنا آتینا یاد کرا دیتے ہیں، فقہی مسائل بالکل نہیں ہوتے۔ تو لیکن جتنی باتیں ہوتی بھی ہیں وہ چیپٹر وائز ہوتی ہیں۔ لیکن ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آپ اس طرح سے فہرست نہیں بنا سکتے کہ نماز پر اللہ نے الگ سورت نازل کی ہو، وہ صرف نماز ہی سے متعلق ہو، زکوٰۃ پر الگ سورت نازل کی ہو، ہے بھائی، واقعات کا چیپٹر الگ ہو، پھر واقعات میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ڈیٹیل سے ایک ہی جگہ بیان کر دیا ہو، دوبارہ اس کو پھر بیان نہ کیا ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک ایک جگہ ہو، یونس علیہ السلام کا ٹاپک ایک جگہ، ابراہیم علیہ السلام کا ٹاپک ایک جگہ، جہاد کی بحث ایک جگہ، وراثت کی ایک جگہ، طلاق کے مسائل ایک جگہ۔ ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ عقیدے کی بحث ایک جگہ ہو، کیا خیال ہے؟ بکھرے ہوئے موضوعات ہیں، بکھرے ہوئے۔ نماز کی بات آئے گی فوراً زکوٰۃ کی بھی آ جائے گی۔ نماز زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ تو ملے ہوئے ہیں، جہاں نماز وہاں زکوٰۃ، حالانکہ بالکل الگ الگ نوعیت کی عبادت ہے، ڈیفرنٹ عبادتیں جسے کہتے ہیں نا، بالکل کوئی آپس میں میچ۔ نماز نام ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، مخصوص طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا، اور دن میں 5 دفعہ، اس کا ٹائم بھی الگ، اس کے فضائل بھی الگ۔ زکوٰۃ بالکل ایک الگ نوعیت کی عبادت ہے، اس کا تو چیپٹر ہی الگ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ سال میں 1 دفعہ ہے، اور نماز روز آنا 5 دفعہ۔ زکوٰۃ کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے کہ وہ ٹائم گزر گیا تو قضا ہو جائے گی، نہ نہ نہ، قضا نہیں ہوتی زکوٰۃ کبھی بھی۔ نماز ٹائم گزر گیا تو قضا۔ نماز کے لیے وضو ضروری، زکوٰۃ کے لیے وضو ضروری نہیں۔ نماز ہر ایک پر فرض ہے، زکوٰۃ مخصوص طبقے پر فرض ہے۔ یعنی جتنی چیزیں الگ ہو سکتی ہیں نا ایک دوسرے سے، وہ الگ۔ نماز میں جسم تھکتا ہے، زکوٰۃ میں جس ایک قطرہ بھی پسینے کا نہیں نکلتا۔ ادھر سے پیسے نکالو، ادھر پکڑا دو۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ زکوٰۃ میں آپ کو ویٹ لفٹنگ کرنی پڑتی ہو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ بعض دفعہ چیک دے دیتا ہے آدمی زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں کیا، ایزی پیسہ ایزی لوڈ کرا دیتا ہے۔ ایزی لوڈ سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، ایزی پیسے سے، یعنی پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ تو کتنا فرق ہے، اور بھی بہت سارے فروق ہیں، مگر قرآن میں جہاں نماز ہے وہیں زکوٰۃ۔ اور اگر زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں صراحتاً نہیں ہے تو جہاں نماز کا لفظ وہاں انفاق فی سبیل اللہ، چاہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ تہجد کی نماز کا بھی قرآن میں کہیں ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا ذکر لازمی کر دیتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ہمارے نیک لوگ رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں جہنم کی لالچ اور جنت کی امید میں۔ یہ نماز کی عبادت اور دعا کی عبادت ہو رہی ہے۔
بالکل الگ موضوع چل رہا ہے تہجد کا. ساس میں کیا اللہ نے فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے غریبوں پہ بولو بھائی خرچ کرتے رہتے ہیں. بالکل الگ الگ نوعیت کی عبادتیں. اور بعض دفعہ قرآن میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2 مقام ایسے ہیں کہ اس میں نماز زکوٰۃ ساتھ ہے, مگر تیسرا مضمون اللہ نے درمیان میں ڈال دیا. وہ تیسرا ان دونوں سے بالکل ہی الگ ہے. جیسے سورہ مفلحون, قد افلح المؤمنون, سورہ مومنون, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فرمایا کامیاب ہو گئے ایمان والے جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, خشوع سے نمازیں پڑھتے ہیں. آگے زکوٰۃ کا بیان ہونا چاہیے نا, ہے, لیکن درمیان میں ایک الگ حکم ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, لغویات سے بچتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یا اللہ اگر نماز زکوٰۃ کا تو چلو ہمیں عادت ہو گئی تھی, نماز ہم فرض کرنے لگے تھے کہ یہ دونوں حکم ایک جیسے ہیں. لغویات سے بچنا تو بالکل ایک الگ نوعیت کا حکم ہے جس کا ان دونوں احکام سے بظاہر کوئی ربط اور کوئی واسطہ نہیں بنتا. اسی طرح قرآن میں سورہ شورى میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے, درمیان میں ایک الگ حکم اللہ نے بیان کر دی. یہ 2 مقامات مجھے جہاں تک یاد پڑتے ہیں, ورنہ قرآن میں نماز زکوٰۃ ہمیشہ ساتھ ہی ہے. حدیث میں بھی ایسا ہی ہے, نماز کا جہاں ذکر وہیں زکوٰۃ کا بھی. حدیث جبریل ہے نا, جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے نبی سے پوچھا کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ, کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں آپ نے فرمایا نماز اور پھر زکوٰۃ. ایک صحابی نے یہ حدیث کسی کو سنائی, انہوں نے ترتیب بدل دی. انہوں نے جب آگے حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. صحابی نے ڈانٹ لگائی, فرمایا نہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج نہیں, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج. بہت مشکل ہے بھائی. صحابی الفاظ کو چینج کرنے نہیں دے رہے, حالانکہ حدیث میں یہ جائز ہے کہ آپ بالمعنی روایت کریں. بہت سارے صحابہ نے ایسا کیا, نبی سے کوئی بات سنی تو اپنے مفہوم میں اس کو ادا کیا ہے, یہ جائز ہے, اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں. قرآن کی آیت آپ اپنے مفہوم میں ادا نہیں کر سکتے, اس کو جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی پیش کرنا پڑے گا. لیکن حدیث میں ایسا ہوا ہے کہ جو حدیث کا الفاظ تھے, راوی نے وہ الفاظ چینج کر کے ان کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کیا. حدیث میں ایسا بھی ہوا ہے. اسی وجہ سے بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کے ظاہر پر امام ابو حنیفہ نے فتویٰ نہیں دیا, جس کی وجہ سے لوگ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث کے مخالف ہیں. میں نماز اور زکوٰۃ کی بات کر رہا تھا. دیکھو قرآن مجید میں جہاں بھی نماز ہے وہیں زکوٰۃ. 2 مقام ایسے ہیں جہاں درمیان میں اللہ نے بالکل ایک ڈیفرنٹ موضوع, والذین هم عن اللغو معرضون. اور سورہ شورى میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا اور زکوٰۃ کا, اور درمیان میں کیا فرمایا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ایمان والے نماز پڑھتے ہیں, آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. مشورہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی وجہ سے بعض لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں, یار یہ اللہ کا کیسا کلام ہے, اس کی کوئی فہرست ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے, اس میں نماز اور زکوٰۃ خلط مل چل رہے ہیں, کہیں حج کا بیان آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 10-15 جگہ پر ہے, کہیں بھی کمپلیٹ ایک جگہ قصہ نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ سوال بعض دفعہ لمبا ہوتا ہے اور جواب, یہ بند کرو یار, یہ شور بند ہو گیا, اس کو بند کریں. سوال لمبا اس لیے ہوتا ہے کہ سوال آدھا علم ہے, پتہ ہے آپ, سوال کا سمجھ میں آ جانا یہ آدھا علم. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکمت والی کتاب ہے. وہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کی ترتیبیں چیک کر کر کے خوش ہوں. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن چونکہ دلوں کو, بلاغت ہے نا اس میں, بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال. یہ میرے موبائل کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا, پہلے گئے کہاں تھے یار؟ یہ گھڑی صحیح ہے, یہ پھر بعد میں دیں آخر میں. تو قرآن مجید جو ترتیب, قرآن بلاغت کی کتاب ہے, اور بلاغت کسے کہتے ہیں؟ کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال.
کلام ایسا ہو جس سے مخاطب کی حالت کے موافق، یعنی بالکل اس سے میچ کر رہا ہو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے والد محترم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نیک بن جائے، صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ آپ پکڑائی میں نہیں آ رہے نصیحت کے لیے، ہر وقت اس نوکر پہ بیٹھے رہتے ہیں، دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، اٹھ کے کھاتے رہتے ہیں. ایک دن آپ پکڑائی میں آ گئے. کب آئے بھائی؟ کھانے کے ٹائم پہ. ناشتے پہ آپ نے بھی جانا تھا، یعنی آفس جانا تھا آپ نے، یا اسکول جانا تھا، یا کالج جانا تھا، اور ابا نے بھی جانا تھا، تو اتفاق سے ناشتے پہ دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا. اب ابا کیا کریں گے؟ اب ابا کہیں گے بھائی اس بچے کو میں نے انسان کا بچہ بنانا ہے تو میرا بچہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ کیا بن جائے؟ دیکھنے میں بھی میرا بچہ لگے. یہ اب ابا کیا کریں گے؟ ابا کے سامنے ڈھیر ساری چیزیں ہوں گی. یار یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ کم بخت غریبوں کا خیال بھی نہیں کرتا، تو کھانے پینے کی تمیز بھی نہیں ہے اس کو، ہے بھائی، اور کم بخت جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، آنکھ مٹکے بھی کرتا ہے. اب ابا جب اس کو نصیحت کریں گے، اس نصیحت میں کبھی بھی ترتیب نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھیں کہ کس بات کا اس پر کتنا اثر ہو رہا ہے، اور اس وقت موقع کے مطابق اس کو کیا کہنا ہے. مثال کے طور پر ابا نے پہلے نماز کا ٹاپک چھیڑا. دیکھو بیٹا، آپ کے بارے میں بہت شکایتیں ملتی ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. اب آپ نے کیا کیا کہ کھانے میں جو ہے نا، ابا کی جب نماز کے بارے میں نصیحت چل رہی تھی، آپ نے پلیٹ گھما لی، وہاں سے بوٹیاں ادھر سے گھما کے اپنی طرف کر لی. تو ابا نماز کے ٹاپک کو فوراً چھوڑ کر آپ کو کھانے کے آداب بیان کرنا، بولو نا یار، شروع کر دیں گے. ابا یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہلے ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے، کھانے کا ٹاپک 6 مہینے بعد آئے گا، کیونکہ ابھی پہلے نماز کے ٹاپک پر بچے کے سامنے تقریر ہوگی، 1 مہینہ نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، پھر زکات پر آؤں گا میں، اور نماز کھانے کا ٹاپک تو 6 مہینے. ابا کہے گا ہٹا یہ اپنی تقریریں. کوئی اگر فلاسفر آ کے ابا کو کہنا یہ دیکھیں ترتیب سے چلنا چاہیے انسان، بے ترتیبی نصیحت اچھی نہیں ہوتی، تو ابا کہے گا یہ تو اپنے گھر کتاب لکھ، یونیورسٹیوں میں یہ لیکچر بہت اچھے ہیں، یونیورسٹیوں میں آپ جا کے لیکچر دو ترتیب سے. یہ میرا بیٹا ہے، اس کی میں نے اصلاح کرنی ہے، مجھے جو بات جس وقت مناسب لگے گی میں پارسل کر دوں گا، جو بات جس وقت مناسب لگے گی میں بغیر ترتیب کے پارسل کر دوں گا. تو اس کلام میں بظاہر ترتیب نہیں ہوگی، مگر حقیقت میں وہی مرتب کلام ہوگا کہ جس وقت جو بات کہنا مناسب تھی اینڈ اسی ٹائم پر ابا نے وہ بات کہہ دی. اور اس میں اس قسم کی جتنی اچھی ترتیب ہوگی اتنی ہی بچے پر نصیحت کا اثر زیادہ ہوگا. بظاہر یہ انتہائی غیر مرتب کلام ہوگا جس میں ترتیب کے علاوہ سب کچھ ہے، لیکن اصلاح کے لحاظ سے، بچے کی تربیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مرتب کلام یہی ہوگا کہ جو بات اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، جو بات اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ مناسب ہے، ٹاپک چھوڑ کر وہ بات شروع کر دی جائے. مثال کے طور پر ابا جب بیٹے کو کہے گا بیٹا نماز پڑھا کرو، ابا کے ذہن میں آئے گا یار یہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، تو ابا نماز کے فوراً بعد کیا چھیڑ دیں گے کہ بھائی دیکھو بیٹا مرنا بھی ہے، ایک دن مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے. ہمارے والد صاحب ہم کو بچپن میں نصیحت کرتے تھے، نماز کے بارے میں بہت زیادہ کہتے تھے. سب بچوں کو بٹھا کے نا، بیٹے بیٹیوں کو بٹھا کے ہمارے والد صاحب نصیحت شروع کرتے تھے. کبھی نماز میں سستی ہو جائے نا، ابا ہمارے بہت 2 میٹر گھومتا تھا ان کا، نماز کے بارے میں وہ بہت سخت تھے، چھوڑنے نہیں دیتے تھے. تو اور فجر کی نماز کے لیے جب اٹھاتے تھے تو میرے بھائی جو اب مجھ سے زیادہ نمازی ہیں، وہ کہیں بیان سن لیں، بولے یار ہم لوگ کی راز فاش کر، وہ کیا کرتے تھے، سب گھروں میں ایسا ہوتا ہے، وہ تنگ آ جاتے تھے یار ابا نے ابھی تو ہم سوئے ہیں اور اٹھا دیا. تو وہ بعض دفعہ ایسا کرتے تھے، ابا کے سامنے دروازے سے نکلے اور پچھلی گلی سے گھوم کے واپس آ گئے سو. لیکن اب الحمدللہ یعنی بہت جلد انہوں نے ابا کی زندگی میں ہی توبہ کر لی تھی. اب پکے نمازی ہیں میرے دونوں بڑے بھائی، کہیں وہ سن لیں تو بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، واقعی پکے نمازی ہیں. لیکن ابتدا میں ایسا ہوتا تھا کہ یہاں سے نکلے اور وہاں سے ابا سمجھیں گے نکل گیا کیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اباؤں کو کہ بچوں کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ابا کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں نا کہ بچے زیادہ ہوں تو بہن بھائی ایک دوسرے کی شرارتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی ایک بات بتاؤں، میرے بھائی جو ہے نا خود تو یہ کر لیتے تھے، ہمیں نہیں کرنے دیتے تھے. ایک دن ہم نے بھی یہ معاملے کا، یہاں سے جاؤ یہاں سے گھوم کے، انہوں نے بولے کیا کر رہا ہے، جا نماز پڑھنے، شرم نہیں آتی، دھوکہ دے رہے ہو.
یہ بھائیوں بہنوں کے اندر جذبہ ہے کہ جو برائی ان میں ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے دوسرے بھائی بہنوں میں یہ برائی آئے. اور دوست میں کیا ہے, جو برائی دوست میں ہوگی وہ چاہے گا کہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے. اگر وہ چرس پیتا ہے وہ چاہے گا دوست بھی چرس پیے, بھائی چرسی ہے تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی چرس پیے, بلکہ وہ شکایتیں لگا رہا ہوگا ابا کو جا کے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ اچھا نہیں ہے. میرے اگر بہن بھائی زیادہ نہ ہوتے, خدا کی قسم آج میں یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. کہنے کو تو یہ ہے کہ ابا کے لیے تربیت آسان ہوتی, خدا کی قسم نہیں ہوتی تربیت. میں کہیں گٹکے کی دکان میں بیٹھا ہوا ہوتا اگر مجھ سے بڑے بھائی اوپر کے بھائی بہنوں کی تعداد نہ ہوتی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, نہیں آئے گی تو رہنے دو. کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, میں جب ممبر پہ نہیں ہوتا نا تو میں سوچتا ہوں آج بیان کیا کروں گا. میں جب بیٹھتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ختم کیسے کروں اس کو, میں ٹاپک کو سمیٹوں کیسے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی چیزیں دماغ میں آنا شروع ہوتی. تو اب دیکھو, باپ جو ہے نا, باپ بچے کی تربیت کے لیے غیر مرتب کلام کرے گا. وہ نماز کی بات چھیڑتے ہی ساتھ میں جنت جہنم پہ آ جائے گا. اس کو ذہن میں آئے گا میرے بچہ جو ہے نا یہ کہے گا کہ نماز ابا یہ تو ساری شروع سے ہی لوگ کرتے آئے ہیں, تو وہ پھر آخرت کے تصور. ہمارے ابا جو نصیحت کرتے تھے نا ہمیں نماز, پھر فوراً کہتے ہیں یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. اب نماز اور کرامن کاتبین کے ٹاپک میں کوئی جوڑ ہے؟ بظاہر تو نہیں ہے. یہ تو آخرت کا عقیدہ ہے, لیکن ڈرانے کے لیے بھائی یہ میں ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا, مگر فرشتے بیٹھے ہوئے نگرانی کرنے کے لیے. تو باپ کی نصیحت اولاد کے لیے اس میں جیسے ترتیب نہیں ہوتی, مگر پھر بھی وہ بہت مرتب کلام ہوتا ہے. ایسے ہی خالق کائنات جب انسانوں کو نصیحت کرتا ہے اس میں بھی وہ مصنوعی ترتیب نہیں ہوتی. ہوتی ہے ترتیب, مگر وہ جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جس ترتیب کی سلیکشن کی ہے. اب قرآن نماز زکوٰۃ کا بار بار ذکر ساتھ ساتھ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ بظاہر ترتیب نہیں ہے لیکن حقیقت میں بہت ترتیب ہے. اللہ نے جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کی تو 2 صفت, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت ثابت کرنے کے لیے 2 قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں آپ کو, ایک جسمانی اور دوسری مالی, ورنہ آپ کا محبت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں مانتا. آپ ابا کو دعویٰ کرتے ہیں ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, آئی لو یو مائی ڈیڈی, ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. بوڑھے ابا ہیں اور آپ کہہ رہے ہو ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے 1 گھنٹہ میرا پاؤں دبا دے. اب اس میں جسمانی خدمت ہے نا, ٹائم بلاک کر دیا آپ نے, دوستوں کو ٹائم دیا ہوا تھا, دکان پہ رش تھا, کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر اس موقع پر آپ کہو ابا میں اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتا, پیسے لے لو مجھ سے, ہیں 1 گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لیتا ہوں کرائے پر, اس کو میں 500 روپے دے دوں گا, وہ آپ کے پاؤں دبا دے گا. ابا میں اپنی دکان پہ جو رش ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا. یا ابا 1 گھنٹے تک اپنے آپ کو بلاک کر کے بیٹھوں, حالانکہ میرا تو فیس بک کا ٹائم ہے, ابھی تو میرے گٹکے کا ٹائم ہے, ابھی تو اسنوکر کا ٹائم ہے. میں اپنے ٹائم کو اس طرح سے بلاک کروں اور پھر یوں کر کے ہلتا رہوں, دباتا رہوں, میری تو انگلیوں میں درد ہو جائے گا, پسینہ نکلے گا, دیکھ نہیں رہے کتنی گرمی ہو رہی ہے. ابا یہ سب چیزیں برداشت کرے گا؟ کوئی واقعی عذر ہو تو ٹھیک ہے, ایمرجنسی ہو, ورنہ گٹکے میں اور وہاں بیٹھنے اور ادھر بیٹھنے اور دکان پہ رش ہے کسٹمر. ابا کہے گا بیٹا یہ تیرے بازو میں جو قوت ہے, آج تو دکان پہ بیٹھا ہے یا بزنس کر رہا ہے, ساری میری وجہ سے. اگر میں نے تجھے کہہ دیا 1 گھنٹہ پاؤں دباؤ, میں سارا دن تھوڑی کہتا ہوں کہ دباؤ. تو سعادت کی بات ہے کہ پاؤں دباؤ, مجھے پیسے نہیں چاہیے. ایسے موقع پر بات کیا کہے گا, یہ رکھ اپنے پاس پیسے. اور سعادت مند بیٹا کوئی نوکر بھی آئے گا نا, نوکر جس کو پیسے دیے ہوں گے, ایسے موقع پر کہے گا تو پیسے بھی لے لے لیکن یہاں سے تشریف لے جا, یہ خدمت مجھے خود کرنے دے. تبھی میں کہتا ہوں ماں باپ کو غسل خود دیا کرو, اللہ کے بندو, عیدی سینٹر کو پیسے دے کے نہ کروایا کرو. یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے, خدا کی قسم. جس باپ نے ساری زندگی پالا, اس کی باڈی کو ہاتھ لگاتے ہوئے تمہیں گھن آ رہی ہے مرنے کے بعد, کس قدر. یہ تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت مرنے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگاؤ. آخری خدمت ہے یہ جسمانی, اس کے بعد جسمانی خدمت نہیں ہو سکتی. مالی ہو سکتی ہے صدقات, ہو جسمانی نہیں ہو سکتی. تو یہ آپشن کیوں ضائع کرتے ہو جسمانی خدمت کا؟ کوئی بھی آئے بولو نہیں بھائی یہ تو آخری خدمت ہے یار باپ کی. قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارو, قبر میں بھی اس کے گورگن کے حوالے کر دیتے ہیں, دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اتار دے تیرے کو پیسے مل جائیں گے. مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالو. کس قدر بدبختی کی بات ہے. میں کبھی قبرستان جاتا ہوں, بیٹا کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا تربیت کی ہے والدین نے اپنے بچوں کی کہ اب قبر میں نہیں اتارا جا رہا تم سے, غسل نہیں دیا جا رہا تم سے, تمہیں گھن آ رہی ہے میت سے.
اسی طرح بیٹیوں کو چاہیے کہ ماں کو خود غسل دیں وہ. تو جسمانی خدمت کیے بغیر محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہے. ٹائم بلاک کرنا پڑے گا, جسم کو تھکانا پڑے گا. اسی طرح مال خرچ کیے بغیر بھی والدین آپ کو محبت کا دعوے کو قبول نہیں کرتے. اب کیا ہوا, آپ جسمانی خدمت تو کر رہے ہیں, صبح شام ابا کے پاؤں دبا رہے ہیں, ایک دن ابا نے آپ سے 500 روپے مانگ لیے, تو آپ کے پسینہ نکلنا شروع ہوا اور جوتوں میں بھر گیا وہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھوڑی دیر میں آپ پسینے سے تیرتے ہوئے نکلے ہیں. بولے ابا پاؤں دبا لو سارا دن, اللہ کا واسطہ پیسے نہ مانگو, یہ خون پسینے کی کمائی ہے. اللہ کا واسطہ پیسے نہ مانگو, یہ خون. یا تو نا ابا پوری جائیداد مانگ رہے ہوں, پھر تو آدمی تھکتا ہے یار, ابا کیا کر رہے ہو ابا 500 روپے مانگ رہے ہیں, کبھی 1000 روپے مانگ لیے ابا نے, آپ کہہ رہے ہو نہیں, تو ابا کہے گا پاؤں بھی دبانے کی ضرورت, کہے گا نا غیرت مند ابا ہوگا بشرطے. اگر نہیں ہو رہا اس کا مطلب اللہ خیر کرے. یا تو بیچارہ مجبور ہے اولاد کے ہاتھوں, نالائق اولاد کے ہاتھوں. تو جیسے ابا اور اماں, ماں کا بھی یہی حساب ہے, پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کا بچہ ہوں, اور جسم بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو بیائی نہیں, اسی طرح اللہ سے جب تک محبت کے دعوے میں ہم سچے ثابت نہیں ہوں گے, اللہ نیک لوگوں کی فہرست میں داخل نہیں کرے گا. اور اللہ نے اس کے لیے کیا کہا, سب سے زیادہ جو جسم کھپایا جاتا ہے, ٹائم ہمارا لگتا ہے, وہ نماز میں لگتا ہے. اور دوسری چیز اللہ کی راہ میں, اللہ کو تو دے نہیں سکتے نا, تو اللہ کی مخلوق پہ, مدارس پہ, مساجد پہ, تو اللہ نے یہ ربط بیان کر دیا جو بظاہر ربط نہیں ہے. بتا دیا کہ جنت میں جانا ہے تو میری محبت میں جسم بھی کھپانا پڑے گا. اب فوراً جسم کھپا کے ہمارے ذہن میں آئے گا اچھا یار چلو سستے میں جان چھوڑ گئی, اللہ فوراً فرمائے گا نا پیسے بھی دینے پڑیں گے. تو اللہ ہماری نفسیات سے آگاہ ہے. جیسے باپ بچے کو سمجھا رہا ہوں نا, بیٹا تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, بیٹا کہے گا ہاں ٹھیک ہے بیٹا میرے پاؤں دبایا کر. اب بیٹا تھا کنجوس, بیٹا کہے گا یار سستے میں جان چھوڑ گئی, شوگر ہے پاؤں دبا کے کافی. اب فوراً ابا سمجھ جائے گا چہرے کے تاثرات سے کہ یہ خوش ہو رہا ہے, اس لیے کہ یہ پیدائشی کنجوس ہے. فوراً ابا کہے گا کہ بیٹا بھی بات میری مکمل نہیں ہوئی ہے, روکڑا بھی چاہیے. کیا خیال؟ پھر بات کمپلیٹ ہوگی جس میں بظاہر ترتیب نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم اس سے زیادہ مرتب کلام ہو نہیں سکتا. تو اس لیے قرآن کی بظاہر مرتب نہیں. پھر یہ دو مقام پہ لغو کہ والذین هم عن اللغو معرضون, کہ یہ لغویات سے بچتے ہیں, اور دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے کہ مشورہ کرتے ہیں. ان دو مقام پہ اللہ نے بالکل الگ نوعیت کا حکم کیوں داخل کیا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک بہت بڑی حکمت ہے ان دو احکام کی اہمیت کو بیان کرنا. گویا بزبان حال اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے قرآن کی تلاوت کرنے والو, تم صبح و شام قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ دیتے ہو, لیکن آج میں درمیان میں نماز کے بعد حکم دے رہا ہوں کہ لغویات سے اعراض بھی ضروری ہے تاکہ یہ حکم ہائی لائٹ ہو جائے. فوراً تمہیں تعجب ہو یار یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کو چینج کیوں کر دیا. تو عادت ہمیشہ کسی بہت اہم حکم کو بتانے کے لیے چینج کی جاتی ہے, معمولی حکم کو بتانے کے لیے چینج نہیں کی جاتی, کیونکہ لغویات سے بچنے کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کسی کو قتل کر دو یہ تو بڑا گناہ ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی چوری کرو یہ تو بڑا گناہ ہے, ہاتھ کٹتا ہے اس پہ, زنا کرو بڑا گناہ ہے, کوڑے لگتے ہیں, فضول ٹائم ضائع کرو, فضول چیزوں میں وقت برباد کرو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ناپسندیدہ ہے. تو اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان ڈال دیا تاکہ ایک دم تمہارے 14 طبق روشن ہو, تم تھوڑا سا ہلو یار یہ بالکل قرآن کی ترتیب آج بدل کیوں گئی ہے. تو تمہارے ذہن میں آئے گا کہ لغویات سے بچنا معمولی حکم نہیں ہے. اگر قتل درمیان میں اللہ لے آتے نا, قتل نہ کرو کسی کو, پھر اشکال ہوتا کہ بھئی قتل تو ویسے ہی بڑا گناہ ہے, اس کو تو قرآن نے بڑی وعیدیں بیان کی ہیں. تو لغویات سے بچنا عرف میں معمولی چیز سمجھا جاتا ہے, ٹائم ویسٹنگ کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. تو اس معمولی حکم کی اہمیت بظاہر معمولی ہے, اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے دو اہم ترین حکم نماز اور زکوٰۃ قرآن میں سب سے اہم حکم ہے, تو ان دو اہم حکم کے درمیان میں رکھ دیا کہ یہ بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح یہ دو اہم ہیں. اسی طرح مشورہ کر کے فیصلہ کرنا, اس کو بھی لوگ معمولی سمجھتے ہیں, اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں بھائی ماں باپ کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے, کسی کا دل کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے, صدقہ کرنا بڑی عبادت ہے, روزے رکھنا بڑی عبادت ہے. کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو مشورہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر قرآن نے ایسا ہی حکم دے دیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر خواہی میں ایک گویا کہ
ہمیں ایک کہہ دیا کہ بھئی یہ بھی کر لیا کرو. تو اللہ نے کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ بعض دفعہ کسی حکم کے جنس کو دیکھ کر, حکم کی ماہیت کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ اہم نہیں ہو سکتا, یعنی حکم کی ماہیت ہی ایسی ہوتی ہے. جیسے آپ کافر کو بھی اگر کہنا کہ بھئی قتل بڑا جرم ہے, وہ فوراً مان لے گا کیونکہ قتل نظر آتا ہے بڑا جرم. لیکن آپ اس کو کہیں مشورہ کرنا اسلام کا بہت بڑا حکم ہے, تو کہے گا پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں, اپنی طرف سے تو نہیں پھینک رہا کہیں ہے. کیونکہ مشورے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, تو اس میں آپ کسی سے مشورہ کریں. اول تو یہ مذہبی حکم سمجھا ہی نہیں جاتا, اس کو تو ہم اپنا دنیاوی حکم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے داری کا کام ہے. تو قرآن مشورے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ ہلکا نہیں ہے, نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں رکھ رہا ہوں, تو اس کو بھی کیسے گویا کہ نماز اور زکوٰۃ ہی کی طرح ہے. استخارے کو نہیں رکھا قرآن نے درمیان میں, کس کو رکھا ہے؟ مشورے کو. آج استخارے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, مشورے کو کم. آپ نے کہیں نکاح کرنا ہے, مشورے میں طے ہوا یار بہت سوٹیبل رشتہ ہے, رات کو خواب میں استخارے کے بعد اس کے خلاف آ گیا تو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب آپ استخارے کو مشورے پر, تو یہ بھی حکمت تھی قرآن کا بیان کرنا کہ مشورے کی اہمیت زیادہ ہے, استخارے کی کم ہے. بم ہے, بندوق سے سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی. لوگ کس کی اہمیت زیادہ دیتے ہیں؟ استخارے. میں مانتا ہوں استخارے کی بھی اہمیت ہے, مشورے سے کم. علماء نے, جو ماہر محقق علماء کہتے ہیں اگر صرف استخارہ کرو گے, مشورہ نہیں کرو گے, اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہے. اور صرف مشورہ کرو گے, استخارہ نہیں کرو گے, غالب گمان ہے کہ کامیاب ہوگے. مشورہ بھی کرو, استخارہ بھی کرو, پھر کام ہوگا. لیکن استخارہ وہ نہیں جو آج کل ٹوپی ڈرامہ استخارہ چل رہا ہے. استخارے پر میرا شارٹ کلپ ہے, مفتی طارق مسعود استخارہ لکھیں گوگل پہ, وہ پھر وہ والا استخارہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس میں خواب کا کوئی تصور نہیں ہے, اس میں انتظار نہیں کرنا پڑتا استخارے کے بعد نکلے گا کیا. مشورہ کرو, احتیاطاً استخارہ کر کے کرو وہی جو مشورے میں آ رہا ہے. نہیں آئی بات. استخارے میں کوئی سگنل نہیں ملے گا کہ کرنا ہے, یہ پازیٹیو نیگیٹو کچھ بھی نہیں ہوتا. دعا ہے, دعا میں تھوڑی کوئی سگنل ملتا ہے. استخارہ اللہ سے مشورہ تھوڑی ہے, دعا ہے. تو اب ایک اشکال کسی کو ہوگا کہ حدیث میں تو آتا ہے ما خاب من استخارہ, جو استخارہ کرتا ہے کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا. اور مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مولوی صاحب یعنی میں کہہ رہے ہیں کہ صرف استخارے پر اکتفا کرو گے تو نقصان کا خطرہ ہے. نہیں یہی بات سمجھ, اگر مشورہ نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا. حدیث کا مطلب ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے بشرطے کے کام کرنے سے پہلے ان تمام قوائف کو پورا کر چکا ہو جو قرآن و سنت میں دوسرے مقام پہ وارد ہوئے ہیں. ان قوائف کو پورا کرنے کے بعد جو استخارہ کرے گا وہ اور خائب و خاسر نہیں ہوگا. نہیں یہی بات سمجھ میں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے یہ نیکی کی وہ جنت میں جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم تو یہ نیکی کر لیں گے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بشرطے کہ وہ کام بھی نہ کیے ہو جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں, کیونکہ پلس مائنس ہوگا نا قیامت کے دن. تو اس طرح یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے دو مقام پہ لغویات کو اور مشورے کو درمیان میں رکھے, اس کی اہمیت, تاکہ مسلمان جو ہے نا غیر مسلموں سے انہیں یہ چیزیں نہ سیکھنی پڑے, ان کو قرآن سے. اور آج افسوس کی بات ہے کہ نہ مسلمان ٹائم ویسٹنگ سے بچتا ہے, وقت ضائع کرنا بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے. جو جتنا بڑا مخنچو ہوگا اتنا نیک سمجھا جاتا ہے. لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں کہ حضرت جی 24 گھنٹے پڑے رہتے ہیں, صرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں, پھر دوبارہ سے جا کے لیٹ جاتے ہیں, کھانے کے ٹائم پہ دوبارہ اڑ جاتے ہیں. کوئی کام نہیں ہے سارا دن, فضول ٹائم. فیس بک پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, پوری پوری راتیں کالی ہو جاتی ہیں. اور فیس بک پہ کام کیا ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور جی خیریت سے, اور سنا کیا ہو رہا ہے, کیا چائے پی رہے ہو, اچھا یار تم نے. خواتین کی یہ باتیں ہوتی ہیں, اور بہن کیا بنایا تم نے. میت پہ بھی عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں خواتین. ایک خاتون میت پہ گئی, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی بار بار. خواتین جو ہے نا میت پہ جب جاتی ہیں نا, ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں. تو خاتون گئی میت پہ رو رہی, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہائے اللہ بہت اچھے تھے, جلدی چلے گئے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے, ہائے اللہ بہت برا ہوا. وہ میت کی جو بیوہ ہے وہ کہہ رہی ہاں بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا, بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے. دوسری کیا کہتے ہیں, ہاں بہن وہاں سنا ہے ذرا سستا مل جاتا ہے, اللہ معاف کرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا. پوری جو ہے نا بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے, وہاں سے واقعی سستا ملتا ہے. بہن تم نے اچھا خریدا, رو بھی رہی ہیں, صحیح ہے. اور بندے چوڑیاں شاپنگ کی
سارے پروگرام بھی چل رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کیا ہو رہا ہے. سب کی بات میں بار بار بتا دوں نہیں کر رہا, کیونکہ خواتین کے بڑے نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں بھائی. تو بھائی ایک مذاق ہے یار, اس کو سیریس نہ لیا کرو, اللہ کے بندو تھوڑا سا چلتا ہے مارکیٹ میں. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو مشورہ, اچھا یہ بات یاد رکھو, تو قرآن و سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشورہ بہت ضروری, لیکن کرنی وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہی ہے, اور مشورہ اس کے ماہرین سے لینا ہے, مجھ سے نہیں لینا. اللہ کے بندو مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں جناب وہ MBA کر لوں یا وہ MPhil کر لوں. مجھے تو یہی نہیں پتا ابھی تک MPhil کا پورا سب میں ہوتا کیا ہے. MBA کا سرسری تصور تو ہے, مینجمنٹ سیکھی جاتی ہے. مجھے کیا پتا یار تو نے کیا کیا. یہ تو جاؤ کسی جنہوں نے MBA کیا ہوا ان سے مشورہ لو کہ یار تمہیں کر کے کیسا لگا. مولوی سے تم کیا باتیں پوچھ رہے ہو. ٹائم تبھی میں لوگوں کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا, پتہ نہیں کیا پوچھے گا مجھ سے بیٹھ کے. ہمارے فرماتے تھے مجھ سے جب کوئی ملنے آتا ہے تو میں اسے بولنے نہیں دیتا, خود ہی بولنا شروع کر دیتا ہوں. ہم نے پوچھا کیوں, کہتے ہیں مجھے ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بولے گا یہ. ٹھیک ہے, کیا بولے گا, تو خود ہی بول کے اس کو چلا دو یہاں سے. تو کیا مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں میں شادی کر لوں. بھائی مجھے کیا پتا ہے یار, آپ اپنے رشتے داروں سے پوچھو, ابا سے پوچھو, اماں سے پوچھو. تو مشورہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے اور آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے. وہی 2 نمبر ہے. وہی آپ کی دودھ کی دکان ہے, جس ایریے میں آپ دودھ کی دکان کھول رہے ہیں وہاں پہلے سے ایک آدمی کی دودھ کی دکان ہے, اسی سے جا کے مشورہ لے رہے ہو یار میں دکان کھول لوں. وہ تو یہی کہے گا نہیں کھول بھائی, یہاں تو میرا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے بھائی. اس لیے کہ اس کو ڈر ہوگا کہ بھائی تو میں آ گیا تو میں کیا یہاں پہ میں تیل بیچوں گا پھر. تو مشورہ لینے سے پہلے کسی سے مشورہ لے لو کہ کس سے مشورہ لوں میں. آج کل کے لیے ضروری ہے. ہاں یہ مشورہ آپ مجھ سے لے لیں کہ حضرت میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میں مشورہ کس سے لوں. اس میں آپ کو بتا دوں گا یہ کام کا مشورہ آپ کو فلاں قسم کا طبقہ دے گا. وہ تو کامن سینس کی چیز ہے نا یہ اس کے لیے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے. تو مشورہ لو خیر خواہ سے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو. ہر فیلڈ کے مختلف ماہرین ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی قرآن میں ترتیب کس قسم کی.